جناب حامد رضا سلطانی صاحب۔ مرحومین ملت جعفریہ، شہدائے راہ حسینیت بالخصوص شہدائے کوئٹہ، شہدائے کراچی، شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان اور جناب ذوالفقار ناصر صاحب کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے تبرکن سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیجیے۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرما لیجیے۔ اجازت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ وللصدق والصفا والوفا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس کے سننے کے بعد ہر مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہے وہ بآواز بلند صلوات آل محمد کی تلاوت فرمائے۔ جتنے احباب تشریف فرما ہے، مہربانی فرما کے دو دو قدم ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے احباب جو ہیں وہ آپ کو پھلانگ کے آگے نہ آئیں۔ مہربانی فرما دیں، ایسے ہی اٹھ کے دو دو قدم صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت محمد و آل محمد۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے، صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے، صرف مودت ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے، صرف اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماؤں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ آل محمد کی شرافت پہ بآواز بلند صلوات آل محمد کی تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات اس پرخلوص عبادت کا صدقہ بانی مجلس کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے دشمن کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں تو مالک اسے نیست و نابود فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات اس ذکر کا صدقہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آمین کہنے کی کوشش کیجئے گا اور اس یقین ایمان ایقان سے آمین کہیے گا کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے۔ جہاں نہیں مانگنا تو پھر کہاں مانگنا ہے؟ دعا فرمائے مالک
खालिक इस जिक्र का सदका, इस जिक्र का एहतमाम करने वाले, इस जिक्र को सुनने वाले, इस जिक्र को पसंद करने वाले, इस जिक्र की हमायत करने वालों की इज्जत में इजाफा फरमाए और इस जिक्र के हकीकी वारिस को इज़्ने ज़हूर अता फरमा दे। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह, इजाज़त है सलवात। लतीफ़ है मौला अली के प्यार में दुनिया लतीफ़ है और मुनकर अली का अकीदा ज़ईफ़ है। जो अली का नारा सुनकर हंसकर जवाब दे समझो कि उस जमान की अम्मा माशरी हैदरी निशान कर करेगा अली का दुश्मन बिगड़ कर खुद अपनी मां का गिला। सलवात बावाज़े बुलंद तलावत फरमा ले। इजाजत है नौकरी शुरू करूं। कुरान मजीद बुरहान रशीद की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा दौरान खुतबा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मकसद तख्लीक जिन्नो इंस बयान कर रहा है कुरान कि अल्लाह ने हमें खलक क्यों किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को इसलिए खल्क किया कि वो मेरी इबादत करें। जो बंदे बोल पड़े हो आप भी इबादत के लिए खल्क हुए हैं, जो नहीं बोल सके आप भी इबादत के लिए खल्क हुए। शिया हो चाहे सुन्नी, वहाबी हो चाहे देवबंदी, बरेलवी हो चाहे चकरालवी, अहले हदीस हो चाहे देवबंद, ईसाई हो चाहे मुस्लिम, यहूदी हो चाहे पारसी, जो भी कायनात में खल्क हुआ है उसकी तख्लीक का फ़कत एक मकसद है और वो मकसद सुन के वो बोलेगा जिसे अपना मकसद याद होगा। वो मकसद सिर्फ इतना है कि उसकी इबादत करे जो इबादत के लायक है। हमारी तख्लीक का एक मकसद, वो मकसद है अल्लाह की इबादत। परेशान तो नहीं बैठे आप लोग। शिया सुन्नी मुहिब्बा ने अहले बैत का इज्तिमा है, मवालिया ने हैदर करार तशरीफ फरमा है और मैं बता देना चाहता हूँ हम खल्क हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। चाहे बोलें चाहे चुप रहें आपकी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उलमाए इल्मुल कलाम के नजदीक पढ़ने के 50 तरीके हैं और उलमाए इल्मुल कलाम के नजदीक ही सुनने के 50 तरीके हैं, बात करने के 50 तरीके हैं, बात सुनने के 50 तरीके हैं। वाहद मजलिस से इमाम हुसैन है, जो चुप करके सुनना गुनाह है। पता नहीं किसे समझ आई किसे नहीं आई। वाहद किबला जुल्फकार नासर साहब मजलिस से इमाम हुसैन है, जो चुप करके सुनना गुनाह है। हो सकता है किसी जवान के जहन में सवाल उठे, शायद अपनी दात के लिए ये जुमला कह दिया, हरगिज़ नहीं। गुनाह इसलिए है कि ये जिक्र उसका है जो नोके नेजा पे खामोश नहीं रहा। माँ हुसैन की आपको सलामत रखे। हाथ उठा के नारा हैदरी। मजलिस सुनने का और तरीका, सबसे आसान तरीका, जबान हरकत करे, हाथ बुलंद हो, जबान पे या अली हो या हुसैन हो, पता चले बंदा यहाँ पे हाजिर और नाजिर है। हम आए हैं इबादत के लिए। क्यों भाई, जो इबादत के लिए आए वो बोलो, जो नहीं आए वो चुप रहो। हम आए हैं इबादत के लिए, हम आए हैं, हमें अल्लाह ने खल्क किया है अपनी इबादत के लिए। जुमला मैं पढ़ूंगा, चेहरे आप पढ़ेंगे। अभी चेहरे पे इश्क़ अहले बैत निखर के वाज़िया हो जाएगा। हम आए हैं इबादत के लिए, 14 इबादत के लिए नहीं आए, 14 अल्लाह की पहचान के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाह की दुआ फरमा रहे हैं। हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए।
نہیں، بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملا کو یہ غلط فہمی ہے. وہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے، بڑے بھائی کی قمیض پہن کے فخر سے کہتا ہے وہ ہم جیسے. نہیں، جسے سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اسی کا بلند ہوتا ہے جسے علی خیرات دیتا ہے. جسے علی خیرات نہ دے اس کے ہاتھ تو نماز میں نہیں کھلتے، مجلس میں کیا کھولیں گے؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. غلط فہمی ہے یہ ملا کو کہ محمد و آل محمد ہم جیسے، ہم محمد و آل محمد جیسے. یہ عقیدہ نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا. گھبرا گئے ہو سارے؟ تشریف رکھو جی، بسم اللہ جی. مولانا کیا نام ہے جناب دا؟ حضرات محمد اقبال صاحب تشریف لے آئے. چلو دیر نہ لائے نے آتے گئے نا تے مزے دی گل لے وے آئے پچھوں نے تے آئے سیدھا منبر تے لگ گئے. اسلام نال بھی انج ہی ہویا، بندے پچھوں آندے آن تے اگے آ جاندے. جی مولا آپ کو سلام. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. مولا آپ کو سلامت قیامت رکھے. شیعہ سنی محبان اہل بیت یہ غلط فہمی ہے ملا کو جو محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہتا ہے. یہ عقیدہ نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا. تو سا چپ کر گئے ہو جے شیعہ دا نہیں سنیوں دا مڑ کے دے. یہ عقیدہ ہے خارجیوں کا. یہ ایہونیاں گلاں تے بھائی جان بندے داد نہیں دیندے تے نہ دین. میں کہڑا کوئی آخری باری آیا یا کوئی پہلی باری آیا. تسا نہ بولو گے تے تہاڈا بولنا میری ذاکری دا تعلق تے ہے کوئی نہیں. حیدری یہ عقیدہ ہے خارجیوں کا. کن کا عقیدہ ہے جی؟ جو محمد و اہل بیت محمد کو اپنے جیسا کہتے. حامد رضا سلطانی منبر شبیر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، 14 آئے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. جملہ سن کے ملا عقیدہ درست نہ کرے تو اس کی مرضی. کل جا کے نادرہ آفس میں اپنی ولدیت ضرور درست کر لے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اگر جملہ سن کے عقیدہ درست کرے تو ٹھیک، نہیں تو ولدیت ضرور درست کرے. ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، 14 آئے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. جب ہمارا مقصد تخلیق ایک جیسا نہیں پھر وہ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ جب ہمارا مقصد تخلیق، جو محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہتا ہے نا وہ کل بھی لانتی تھا. نہیں جڑے بندے چپ ہو تو میں کیا سمجھا؟ تسی او دے نال یا میرے نال ہو؟ محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہنے والا کل بھی لانتی تھا. سب سے بڑا فرق یہ ہے محمد و آل بیت محمد میں اور ہم میں. ہم پیدا ہوئے ہیں، 14 نازل ہوئے ہیں. سارا ہلا دینا اگر زبان حرکت میں نہیں آتی تو. ہم پیدا ہوئے ہیں، 14 نازل ہوئے. ہم آئے ہیں عبادت کے لیے. محمد و آل محمد آئے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. ذہن انسانی میں سوال اٹھتا ہے کہ جب آئے عبادت کے لیے نہیں تھے تو عبادت کرتے کیوں تھے؟ تسا ہاتھ گول بو میرے کھول گئے تو تسا بان لیں. کھول تمہیں مولا تیری زندگی کرے. جب آئے عبادت کے لیے نہیں تھے تو عبادت کرتے کیوں تھے؟ چنا ہوا پڑھا لکھا مجمع میری آنکھوں کے سامنے. جواب سن کے ہر زبان نہ بولے. جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے وہ بولے، چاہے وہ منبر پہ ہے چاہے وہ نیچے. آئے عبادت کے لیے نہیں تھے. عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے اللہ ہم نہیں وہ ہے. حسین کی مان اٹھو ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. علی کے ذکر میں اٹھنے والا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا. سینے کا دور لگا کے نعرہ حیدری.
بسم اللہ. علی علی کرنا کرے تو وہ زندگی کیا ہے؟ علی علی کرنا کرے تو وہ زندگی کیا ہے؟ اچھا. نہ ہو جس میں ذکر علی وہ بندگی بے شک. کیا ہے؟ علی اذان میں ہے شامل موالی کی، علی نماز میں داخل ہے حلالی کی. بسم اللہ. آ جائے. نسل تجھے کیا خبر کہ ولی کیا ہے؟ او بے نسل تجھے کیا خبر کہ ولی کیا ہے؟ حرام زادے کو کیا علم کہ علی کیا انہا ملنگا کو لو ربائیاں نہیں مکڑیاں تے میرا ٹائم مک جانا ہے. تے بہتر یہ کہ میں انہا ملنگا دی ایک ربائی پڑھ کے سارے انہوں آکھاں کہ سارے دی ربائی میں کلے پڑھ لئی. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. ملنگوں کی زبانوں پہ، ملنگوں کی، مولویوں کی نہیں، مولوی تو بک جاتا ہے. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بھرے دربار میں میسم نے بتلایا یہ دنیا کو، باطل سے جو ڈر جائیں علی والے ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندرم. آئے عبادت کے لیے نہیں تھے، عبادت اس لیے کرتے تھے کہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہم نہیں. میں توحید پڑھ رہا ہوں. مولوی توحید جو پڑھتا ہے نا وہ اور قسم کی ہوتی ہے. میں ملنگ ہوں، مولوی نہیں ہوں. پہلے مولوی تھا، اپنا تبادلہ کروا لیا میں نے. جب سے مجھے پتا چلا نا علی کا ایک ملنگ سورج نکلنے نہیں دیتا، دوسرا غروب نہیں ہونے دیتا. ویسے بھی ملا ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. ملا ممبر پہ بیٹھ کے صرف جنت بتا سکتا ہے. علی کا ملنگ وہی جنت پاؤں سے بنا کے فروخت کر دیتا ہے. سلامت رہے یہ ہاتھ جو علی کی ولایت میں اٹھ رہے. سارے مل کے حیدری ماں حسین کی تمہیں سلامت کا قیامت رکھے. آئے عبادت کے لیے نہیں تھے، کرتے کیوں تھے؟ دنیا کو یقین ہو جائے اللہ ہم نہیں وہ ہے. چلو ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں اور یقین ہے مجھے کہ اس جملے کے بعد مجھے داد نہیں ملے گی. جو بول پڑھو گے یقیناً احسان کرو گے، کیونکہ بات ایسی ہے کہ بندے نہیں بولتے اس ایسی باتوں پہ. پچھلی امتوں نے نبیوں کے بامر شاہ جی نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھے. پچھلی امتوں نے نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھے. جب انہوں نے امتوں نے جو امتی تھے نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھے، انہوں نے کہا یا خدا ہے، یا خدا کا بیٹا. نبیوں کے، پھر کہہ رہا ہوں جان کے کہہ رہا ہوں، نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے. جو نہیں بولے اس لیے نہیں بولے کہ میں نبیوں کے معجزوں کو چھوٹا کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہنا. وہ نبی میرے نبی سے چھوٹے. یہ ہاتھ سلامت رہیں جو عشق مصطفیٰ میں بلند ہو رہے ہیں. وہ نبی میرے نبی سے چھوٹے، ان کے معجزے میرے نبی کے معجزوں سے چھوٹے. مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ پر کروڑوں سوالات اٹھتے ہیں اور اعتراض اٹھتے. زندگیاں بیت گئی علماء کی ہر سوال کا اور ہر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے. ان اعتراض میں سے ایک اعتراض بھی ہے یہ علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے. شہباز پاکستان تشریف فرمائے اور ایک بڑی باریک بات کہنے لگا ہوں. گفتگو سے علامہ حسن زیدی صاحب کی خوشبو نہ آئے تو بے شک دعا نہ کرنا. ہر انگلی اٹھتی ہے ہماری طرف، لیکن سوچنا چاہیے انگلی اٹھانے والے کو ایک ہماری طرف ہے، تین اس کی طرف ہے.
جائے مدینے جا کے تے وڈی گل ہے وے شہادت علی ساڈے والے لمبے قد علی ہونا وہ جو پیچھے چپ کر کے بیٹھے ہو مفت سننا آئے ہو یا مدینے مرن کا دل کرتا پہ ہر اعتراض شیعہ پہ سب سے بڑا اعتراض یہ علی علی کرتے نبی نبی نہیں کرتے ویڈیو بن رہی ہے آواز باہر تک جا رہی ہے جو بندہ کہتا نہیں یہ نبی کی شان بیان نہیں کرتے اس بندے کو میں بتاتا ہوں ہم محمد کی شان بیان کیسے کرتے ملا نبی کی شان بیان کرے تو حلیمہ کی بکری سے شروع کرتا ہے کوڑے والی مائی پہ ختم کر دیتا جسے سمجھ لگے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے حلیمہ کی بکری سے شروع کرتا ہے کوڑے والی مائی پہ ختم کر میں کسی اور کی کیوں بات کروں میں اپنی بات کرتا ہوں دروازہ آل محمد پہ آنے سے پہلے میں بھی یہی بیان کرتا تھا کہ مائی رسول پڑھ کوڑا پھینکتی تھی بندے اگے بہ کے آتے ہیں سبحان اللہ مائی رسول پہ میں نے کہنا نا مائی رسول پہ کوڑا پھینکتی تو بندوں نے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو دروازے آل محمد پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ نبی وہ ہے جس کی اہل بیت سے رجس دور ہے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی نبی وہ ہے جس کی اہل بیت سے رجس دور ہے جس کی اہل بیت کے قریب رجس نہیں آ سکتا اس محمد پہ بندے میں تاری کھڑا جڑے حجے چوپ پہن جے شیعان تا بولنا جملے تو نہ دی مجبوری ہے روایت بھی ٹھیک راوی بھی ٹھیک کوڑے والی مائی بھی ٹھیک ہے بھی روایت کہ مائی کوڑا پھینکتی تھی پھینکتی وہ نبی پہ تھی پر گرتا وہ نبی پہ نہیں تھا دائیں بائیں جسے سمجھ لگے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری سارے بولو سارے سارے مل کے بسم اللہ تو نے مولوی سے سنا ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں اس لیے تو نے ہم پہ اعتراض کیا کہ ہم علی علی کرتے ہیں نبی کا ذکر نہیں کرتے تجھے بتاؤں ہم محمد کسے کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی میرے نبی سے چھوٹے نبی ان کے معجزے میرے نبی سے چھوٹے معجزے میں واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عقیدہ ایمان یقین میرا قائم و دائم ہے اور مولا کرے قائم و دائم رہے موت بھی اسی عقیدے پہ آئے میں بروز معاشر امام زمانہ کی عدالت میں اس بندے کی شکایت کروں گا مولا یہ بندہ علی کے فضائل پہ بولتا تھا علی کے مولا کے فضائل پہ نہیں بولتا تھا جو محمد کی فضیلت پہ نہ بولے اسے علی کے ذکر میں بولنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے میں دیکھتا ہوں شان رسالت سن کے چپ کون رہتا ہے اور بولتا کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی معجزہ لے کر آئے میرا نبی معجزہ بن کر آیا ہاتھ چاکا حیدری بسم اللہ بسم اللہ تو ہاتھ کھول دے میرا چان ہونے نالی ہاتھ پر نہیں بیٹھے بچپن دی آتا بڑھاپے جو نقصان دیں دیا اور جڑے پیچھے چوپو خیرے چلو تاڑی بولی جو پوچھ لوا نبی معجزہ لے کر آئے میرا نبی معجزہ نہیں میں جملہ پڑھتا ہوں آپ دائیں بائیں دیکھیں کون ہے جسے محمد کی شان اچھی نہیں لگتی
جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سنی, چپ کر کے کہتے میرے نبی کی یہ شان ہے, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. وسیم اکرم میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے کے لیے ساری محنت کی ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سارے مل کے حیدری. نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھ کر امتوں نے کہا یا خدا ہے یا خدا کا. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ لو آخری جملہ منبر قبلہ کے حوالے. آخری جملہ, نبیوں میں نبی حضرت عیسیٰ چھوٹا سا معجزہ دکھاتے تھے. کیا؟ مردہ کیسے کرتے تھے؟ قریب جا کے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. جملہ پڑھن تو پہلے میں تصدیق چاہنا. ہاتھ کھڑے کرو ہاں جدی پشتی شیعہ ہو, جدی پشتی شیعہ ہاتھ کھڑے. میں تو کرنا نہیں, میں ہاں شیعہ پر جدی پشتی نہیں. جدی حق بس سارے تھلے کر لیں, خیر ہے سارے جدی پشتی. بسم اللہ. اچھا جی, اچھا چلو جی اسی نوے نوے سی بھائی ذوالفقار تے میں اسی نوے نوے سی ہاتھ کھڑے کیتے ہوئے. جنہ ہاتھ کھڑے کیتے نا جدی پشتی شیعہ ہونے دے. میں وے نہ چپ ہون کے ویرے اندر جے ماں اور باپ کی گود سے اگر میچے سنتے آ رہے تو پھر جملے کی قیمت ضرور دینا. عیسیٰ نبی مردے کو ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ عیسیٰ تھا جو کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے. یہ میرا پیر علی ہے جو کہتے تھے قم باذنی, اٹھ میرے حکم سے. بھیک میں داد نہیں لینی, ہاتھ بلند کر کے حیدری اٹھ میرے حکم سے. عقیدہ بڑھو جو بندے چپ کرے, اٹھ میرے حکم سے. عیسیٰ کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے. جس امت نے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرتے دیکھ کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, وہ علی کو کیا کہتے؟ یہی تو وجہ تھی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب جب بھی کہیں بھی کوئی معجزہ دکھاتے فوراً سر سجدے میں جھکاتے تاکہ بندوں کو یقین ہو جائے اللہ وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کر رہا. سارے مل کے حیدری. بسم اللہ. جمل جمل کلی کلی نگن نگن بسم اللہ. گلی مختصر. نگن نگن بسم اللہ. گلی گلی نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق. علی کے سجدے نے اللہ کی توحید بچا لی. حسین کے سجدے نے علی کا سجدہ بچا لیا. بہن کے خطبے نے حسین بچا لیا. علی سجدہ نہ کرتے بندوں کو شک رہتا کہ اللہ کون ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بچ گئی توحید, اجڑ گئی علی کی بیٹی. بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں میں اپنے سینئر ذاکرین کرام سے معافی کا طلبگار ہوں. سادات کی جوتیوں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں. میری بہن چپ کر جاؤ, اب مجلس مسائل میں داخل ہوگی, چپ کر جاؤ. تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے.
पर्दे का हुक्म है और आवाज का भी पर्दा होता है। कौन कहता है अली की बेटी बेपर्दा थी? अली की बेटी की आवाज के पर्दे का नाम है लहजाए परवरदिगार। ज़ाहरी पर्दे का नाम है जनाबे फिज़ा। कोशिश किया करो मजलिस में आके पर्दे का इस्तेमाल करो। हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। खास करके मर्द हजरात जब मजलिस में बैठा करो सर से टोपी उतार लिया करो, नंगे सारों के पग उतार के। जो मेरी माएँ बहनें बेटियां मजलिस में आती हैं, इनसे अपील है मजलिस में बैठो, कोशिश करो तुम्हारा एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे सर से चादर उतरती है ना, शाम की मलका रो के अब्बास से कहती है मेरी मेहनत जाया कर रही है। बिस्मिल्लाह मौला को चादर को तो रोने आए सैयद, किबला तस्दीक फरमाए सैयद हम चादर को तो रोने आए। बच गई तौहीद, ये लफ्ज अपने मुंह से कहोगे ना इबादत में इजाफा हो जाएगा। बच गई तौहीद, उजड़ गई, सारे बोलो ना उजड़ गई अली की बेटी। मजहब शिया के पास गम बहुत है, खुशियां कम है। गमों में से सबसे बड़ा गम पता क्या है? पढ़ू सबसे बड़ा गम। सबसे बड़ा गम मजहब शिया के पास सिर्फ दो है। इनसे बड़ा शियों में और कोई गम नहीं। अकबर की बर्छी से बड़ा, कासम की लाश के टुकड़ों से बड़ा, असगर के हीर गले में लगने वाले तीर से बड़ा। कोई रोए ना रोए उसकी मर्जी, सैयदों का हक बनता है हाय कहना। हुसैन की 13 ज़रबों से बड़ा दो गम सबसे बड़े, माँ का सहाबी के दरबार जाना। जिसे शर्म आती है वो बेशक मातम ना करे, जिसका सीना अपना है हाथ हुसैन की अमानत है। बिस्मिल्लाह मौला तुम्हारा मातम, जवान बैठे हो यहाँ मातम नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? साल बाद आती है 23 मार्च, पता नहीं अगले साल किसे नसीब हो, पता नहीं अगले साल कौन आए कौन ना आए। दो दुख शिया कौम के सबसे बड़े दुख है। पहला दुख माँ का सहाबी के दरबार जाना। मैं देखता हूँ हो शिया इस जुमले पे हाय ना कहे, बेटी का शराबी के दरबार। शर्म ना करो, मातम करो तो शिया बैठो। अजरो कमल ला मौला तेरा मातम कबूल। अम्मा हुसैन की सर का मातम करने वालों, माँ का सहाबी के दरबार जाना, बेटी का शराबी के दरबार। जब माँ गई थी ना सहाबी के दरबार में, हाथ खुले हुए थे। रोना ना बेशक, देखो मेरी तरफ, सुन्नी हो सुन्नी रहो, कोई जरूरत नहीं मुझे शिया करने की, लेकिन देखो हम रोते गलत तो नहीं रोते। हमारा काम ठीक है, खुद फैसला करके यहां से जाना। शिया ना होना, चलो फैसला कर देना। मां गई थी हाथ खुले हुए थे, बेटी गई थी हाथ। जिसे शर्म आती है वो बेशक मातम ना करे, जिसे शर्म आती है वो बेशक मातम ना करे। जाई साहब बैठे, खुशामदी पे लानत है, सिर्फ अपने अहले सुन्नत भाइयों को बताने के लिए। जाई साहब आप जज हैं, जिक्र हुसैन की आपको कसम, बात ठीक हो तो तस्दीक कर दीजिएगा। पूरी दुनिया के लॉ के अंदर, पूरी दुनिया के लॉ के अंदर औरत को जितनी बड़ी मुजरम हो, 2 हाथों में हथकड़ी नहीं लगती। जिसे शर्म आती है बेशक मातम ना करे। मौला तेरा मातम कबूल करे। बैठ के मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, और जो मातम पे जुड़ गया जुमला सुनना, मुझे पढ़ने देना। जैसा तस्दीक करना, मौला की कसम आपको, पूरी दुनिया के लॉ में जहां कानून है औरत को हथकड़ी बड़ी से बड़ी मुजरम होगी तो 1 हाथ में लगेगी। और ये लॉ है, औरत की हथकड़ी मर्द नहीं पकड़ेगा, लेडीज कांस्टेबल पकड़ेगी। अल्लाह कुरान मेरे सर पर रख, इस्लामाबाद की एक ईसाई लड़की
نام تھا جس کا رمشا مسیح، عمر 14 سال، الزام توہین رسالت، منہ پہ کپڑا ڈال کے ہاتھ کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہو بدتمیز، ہاتھ کڑی کھول اس بچی کی، جسے شرم آتی ہے وہ ماتم نہ کرے۔ تو نے غیر مسلم کی بیٹی کے ہاتھ کڑی میں ہاتھ کڑی ڈالی ہے، کھول۔ اور میں چیف جسٹس سے کہوں گا خود نوٹس لے، مولویوں کو بلا اور پوچھ، خدا کے لیے بتاؤ عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی ایسے تھی، سکینہ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی۔ تمہیں عیسائیوں کی بیٹیاں یاد ہے؟ محمد کی بیٹیاں کئی دن ہاتھ باندھا، رو کے کہتی رہی چادر دو